مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسی کسی علاقے میں آپ کسی آدمی سے یوں کہیں کہ آپ ہمارے اس علاقے سے امیدوار ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ کہے کہ آپ نے کسی کو غلط اطلاع پہنچائی ہے، میں نے تو اس کا ارادہ ہی نہیں کیا، میں تو زیادہ سے زیادہ اپنے حلقے میں کونسلر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا نہیں چاہتا۔ تو ایسے ہی دنیا میں کسی قائد اور پیغمبر نے یہ بات کہی نہیں کہ میں ساری دنیا کا رہبر اور رہنما بن کے آیا ہوں، بلکہ اگر آپ ہندوؤں کے ویدوں میں اور بدھوں کے رہنما مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات پہ غور کریں، یا جدید چین کا جو بانی ہے ماؤ زے تونگ، اس کی کتابوں میں، اس کی ریڈ بک میں دیکھیں تو ان لوگوں کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کے رہبر ہیں، ساری دنیا کے رہنما ہیں، ہم عالمی قائد ہیں، ایک خطے ایک قوم کے لیے سارے قائد اور رہبر بن کے آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اس میدان میں عالمی رہبری کا امیدوار ہی نہیں ہے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب گویا آپ بلا مقابلہ ساری دنیا کے رہبر اور رہنما قرار پاتے ہیں، وہ آپ ہی عالمی رہنمائی کے حقدار ہیں۔ اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھیں کسی نبی اور پیغمبر اور کسی کے حقیقی رہبر ہونے کی جو علامت اور نشانی ہوتی ہے وہ انبیاء کے معجزات ہوا کرتے ہیں، جس کی بنا پر حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ دعویٰ کرنے والا نبی اور پیغمبر اور انسانوں کا رہنما ہی ہے۔ تو ہم اس بات کو چیلنج کے طور پہ ان تمام مذاہب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ کیا کسی نبی کا معجزہ آج بھی روئے زمین پہ موجود ہے؟ کیا وہ معجزہ زندہ شکل میں آج ہمارے سامنے ہے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ بیمار پہ اپنا دست شفقت پھیرتے تو وہ شفا پاتا، آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو فضا میں زندہ ہو کر اڑنے لگتے، آپ مردے کو کہتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو بیٹھتا۔ لیکن آج ان کو ماننے والے ان معجزات کو ہمارے سامنے ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں کہ وہ بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرے اور وہ شفا یاب ہو جائے، وہ کسی مردے سے کہے اور وہ زندہ ہو جائے؟ ہمیں معلوم ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی۔ لیکن آج کوئی یہودی دنیا میں ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی لکڑی زمین پہ پھینکے، اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکے اور وہ باقاعدہ جیتا جاگتا سانپ بن جائے اور دوبارہ ہاتھ لگانے پہ پھر لکڑی میں بدل جائے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ شخصیت جس کو اللہ نے عالمی حقدار قیادت کا قرار دیا ہے، اس شخصیت کا جو سب سے عظیم معجزہ ہے وہ آج بھی زندہ سلامت اور پوری تابندگی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یوں تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں کی تعداد میں معجزات عطا فرمائے تھے، ان کا احاطہ مشکل ہے، لیکن آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ قرار پاتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہی رہنمائی کی وہ کتاب ہے جو 14 صدیوں سے اسی حالت میں موجود ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ آپ آج سے صدیوں پہلا میوزیم میں پڑا ہوا کوئی قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ کہ ترکی کے عجائب گھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مصحف موجود ہے جس پر آپ شہادت کے وقت تلاوت کر رہے تھے۔ اس قرآن پاک کو اٹھائیں اور آج چھاپا خانوں سے نکلنے والے قرآن پاک کے اوراق کو پلٹیں
تو آپ کو اس میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآن پاک پائے جاتے ہیں آپ سب کا موازنہ کریں تو ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. تو گویا آپ کا ایک زندہ معجزہ قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے. ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ پوری دنیا میں ایسا انسان کون ہے جس کی پوری زندگی شب و روز خلوت و جلوت بطور نمونے کے انسانوں کے سامنے ہو. اس نقطہ نظر سے ہم اگر نظر دوڑائیں تو پوری تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی پوری زندگی کے تمام پہلو انسانوں کے سامنے ہو. عیسیٰ علیہ السلام یقیناً پیغمبر تھے, موسیٰ علیہ السلام یقیناً پیغمبر تھے, لیکن آپ کے بارے میں تو بائبل یہ بھی نہیں بتاتی کہ آپ کا طرز عبادت کیا تھا, آپ نماز کیسے پڑھتے تھے یہ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حتیٰ کہ خلوت و جلوت, آپ کے شب و روز زندگی کا ایک ایک لمحہ یوں نکھر کر ہمارے سامنے ہے جیسے دوپہر کا سورج ہو. ہر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے, اس کی روشنی کو. ایسے ہی آپ کی زندگی سے ساری دنیا کے انسان روشنی پا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں, بہت سے علمی نکتے اور بہت سے ٹھوس دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ آپ ہی فقط عالمی قیادت کے حقدار ہیں. اور یہ بات اگر کوئی دلیل سے نہیں مانے گا تو حضور کی نیابت میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زور بازو سے دنیا کے انسانوں کو منوائیں گے کہ ساری دنیا کے حقیقی قائد اور عالمی قیادت کے حقدار صرف اور صرف خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی ہے, اور کوئی اس کا حقدار نہیں. یہی آج کی موضوع, آج کی نشست کا یہ موضوع تھا اس گفتگو کا کہ عالمی قیادت کا حقدار کون ہے. جو دنیا سمٹ رہی ہے تو اس کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کا ایک رہبر ہونا چاہیے. اور اگر ہم واقعتاً اخلاص سے یہ چاہتے ہو کہ کون اس قیادت کا حقدار ہے تو ساری دنیا کے انسانوں کی نظر سوائے محمد الرسول اللہ کے اور کسی پر نہیں پڑتی. ہم کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے حضور کی رہنمائی مہیا فرما دی ہے. ہم حضور کو پہلے سے اپنا رہبر جان چکے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی خود قسمتی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا آخر میں کہ بدقسمتی کی بھی انتہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر, آپ جیسا رہنما جو قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کی قیادت اور ہدایت کا حقدار ہے, ہم آج اپنی زندگیاں اس کی قیادت, اس کی رہنمائی میں بسر نہیں کر رہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اگر ہم اس کو خوش قسمتی میں بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بدلیں اور اپنے رہبر اور رہنما کی قیادت میں آپ کے عمل کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی میں لائیں تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی دنیا میں آپ ہی کی طرح عزت اور بلندی سے سرفراز ہوں گے آپ کے طفیل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.